سوال یہ جی کہ ایک کامن مین جب حدیث پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس مجموعے پہ رلائی کرے اور اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ احادیث جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ مزید پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پھر عمومی طور پہ جو بھی کسی حدیث کے بارے میں رائے ہے اسی پہ رلائی کریں؟ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیث ہے کیا. یعنی ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب یہ کہہ کے نازل کی ہے کہ یہی کتاب قیامت تک مسلمانوں کے لیے خدا کی حجت ہے اور غیر مسلموں کے لیے یہی کتاب نذیر، یہی دعوت دے گی. پابند کر دیا ہے ہم کو کہ لوگوں کو آپ اپنے باز نہیں سنائیں گے جا کے غیر مسلموں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کتاب پہنچاؤ ان تک. ذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ جاہد بہی جہاد کبیرہ. یعنی لوگ تو تلوار کے جہاد کی بات کرتے ہیں، ایک جہاد بالقرآن ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. یہ کہا گیا کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑو اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ. یہ جہاد کبیر ہے، پیغام پہنچاؤ. تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے، وہ ایجوکیٹ ہوں اس کے بارے میں. یعنی قرآن کے بارے میں بھی یہ ایک ہے تلاوت کرنا نہیں، اس کے بارے میں بھی ایجوکیٹ ہوں. وہ قرآن مجید کو ایک علم کی کتاب کے طور پر پڑھیں، جانیں یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، سمجھیں کہ یہ کس طرح کی ہے. اس کے بعد بہت اچھے اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے اور باقاعدہ ایجوکیشن کے ذریعے سے، خواہ وہ انفارمل ہو خواہ فارمل ہو، اس کتاب کو پڑھیں. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ہمیں جو عام زندگی میں عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں اگرچہ بہت سی چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا بہت سا حصہ سننا میں ہے. سننا کیا ہے؟ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے پاس جو دینی روایت تھی، اس کو جب رسول اللہ نے جاری کیا آگے تو اس کو سنت کہتے ہیں. یہ بالکل اسٹیبلش ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کو لسٹ کر دی ہے ساری کی ساری کو. یہ کوئی 25-26 کے قریب چیزیں ہیں جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات ہے، اسی طرح بدن کی صفائی سے متعلق بعض چیزیں ہیں. یہ کوئی 25-26 چیزیں ہیں کہ جو اصل میں سننا ہے. یہ متفق علیہ ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں اور پھر پوری کی پوری مسلمانوں کی جمعیت نے اس کو اپنی نسلوں کو منتقل کیا ہے. آج بھی ساری دنیا حج کر رہی ہے، لوگ جاتے ہیں، ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے. یہ سننا ہے. ہر مسلمان کو ان 2 چیزوں میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے. یہ آپ کا پورا دین ہے، پورا دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ مکمل ہے. آپ اگر صرف اس دین کو سیکھ لیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں. اب یہ آئیے کہ حدیث کیا ہے. حدیث رسول اللہ کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے، یعنی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد زندگی بسر کی، آپ نے دعوت پیش کی، آپ دنیا میں رہے، آپ نے شادیاں کی، آپ نے بہت سے مارکوں میں حصہ لیا، آپ نے ایک حکومت قائم کی، اس میں بہت سے لوگ آپ سے ملے، آپ کی باتیں سنی. تو یہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، یعنی کسی نے اپنی ملاقات کا حال بیان کر دیا، کسی نے آپ کو کہیں دیکھا تو اپنے دیکھنے کا حال بیان کر دیا، کسی نے کوئی سوال پوچھا تو آپ نے جو جواب دیا اس کو بیان کر دیا. تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. ہسٹری جو ہے اس کو ہمیشہ ہسٹری کے طور پر پڑھنا چاہیے. یعنی ہسٹری لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری بھی وہ قائد اعظم خود نہیں بیان کریں گے، ان کے بعد لوگ بیان کر دیں گے، ہم نے یوں سنا تھا، ہم نے یوں دیکھا تھا. یہ ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے، بڑا قیمتی ذخیرہ ہے. آپ دیکھیے، میں خود اپنی زندگی کا جو آخری پروجیکٹ ہے وہ اب ریسرچ پروجیکٹ میں حدیث پر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہے. اس میں ہمیں ان کے شب و روز کے حالات، ان کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب معلوم ہوتا ہے. تو ہر آدمی جو کسی کو پیغمبر مانتا ہو اس کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ان کی سیرت، ان کے حالات کو جانے. آپ حدیث کو جب پڑھیں بطور تاریخ پڑھیں. جب آپ بطور تاریخ اس کو پڑھیں گے تو میرے نزدیک جو سوال کیا گیا وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کا شوق ہے، یہ علمی چیز ہے، شوق ہے، آپ کوئی چھوٹی کتاب پکڑ لیں، آپ کوئی انتخاب پکڑ لیں، آپ کوئی بڑی کتاب پکڑ لیں. جب آپ اس کو دین کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں گے. آپ اس کو بطور ہسٹری پڑھیں گے، وہ ہسٹری لوگوں نے مرتب کی ہے، محمد الرسول اللہ نے مرتب نہیں کی. انہوں نے خود نہیں تصنیف کیا، صحابہ کرام نے تصنیف نہیں کیا، لوگوں نے مرتب کی ہے. اور لوگ جب کسی چیز کو ہسٹری کے طور پر بیان کرتے ہیں اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں رپورٹنگ کی خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ سب ہیں. اس پر ہمارے بہت بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے.
آپ ان کے کام کی بنیاد کے اوپر کوئی کتاب پکڑ لیجیے. آپ مثلا بہت چھوٹی کتاب ہے, بہت پہلی کتاب ہے امام مالک کی موطا, انہوں نے کام کیا اس ہسٹری پر. اس کے بعد جو بڑی کتابیں ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, ان لوگوں کا کام ہے, ان میں سے کوئی پکڑ لیجئے. لیکن پکڑتے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں, اور جو آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں یہ نہ وحی ہے نہ الہام ہے, یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے جسے کچھ لوگوں نے تحقیق کر کے مرتب کیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے صحیح کوئی بات بیان کی اور ہو سکتا ہے غلطی کر دی اس کے اندر. یہاں سے پڑھیں گے کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگا, اور جہاں کوئی مشکل پیش آئے وہاں کسی اچھے صاحب علم سے مشورہ کر لیجئے. دنیا بھر میں تاریخ کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے.